بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شب برات 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی رات جس رات گناہگاروں کو ان کے گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے، گناہگاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام گاہ میں نہ پایا تو آپ کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع تک جا پہنچی۔ میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آج 15 شعبان کی رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ پاک آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، یعنی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ 20,000 کے قریب محدثین لکھتے ہیں کہ بنی کلب کی بکریاں تھیں۔ اگر 20,000 بکریاں ہی لی جائیں تو ان کے بال کتنے ہوں گے، ان کو کوئی انسان گن نہیں سکتا۔ اس سے زیادہ گناہگاروں کی اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تمام گناہگاروں کو اس رات گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے اور انہیں بری کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا، یہ وہ رات ہے جس رات ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھا جاتا ہے، ہر دنیا سے رخصت ہونے والے آدمی کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس سال تمہارے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات وہاں آسمانوں سے تمہارا رزق زمین پر اتارا جاتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہ بجٹ کی رات ہے۔ جیسے ملک کا بجٹ بنتا ہے ایک مہینے میں، ایک دن میں، اسی طرح انسانیت کا سارا بجٹ 15 شعبان کی رات کو بنتا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ اس رات میں عبادت ہو، ریاضت ہو، محنت و مشقت ہو، تاکہ اس کا جب بجٹ بن رہا ہو اور جب اس کے اعمال اوپر جا رہے ہوں، اللہ کے ہاں اس کے فیصلے ہو رہے ہوں، تو وہ بندہ نیک اعمال کے ساتھ متصف ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جب یہ رات ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا کہ اس دن روزہ رکھا کرو اور رات کو نوافل پڑھا کرو، کہ یہ جب رات ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو اللہ پاک آسمانی دنیا پر جلوہ فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ جس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کے سوال کو میں پورا کر دوں، ہے کوئی روزی کی طلب رکھنے والا کہ اسے روزی عنایت فرماؤں، ہے کوئی اپنی مصیبت سے نجات حاصل کرنے والا، اس کا خواہش مند تاکہ اس کی مصیبت کو دور کروں۔ ان احادیث مبارکہ اور دیگر احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات میں کرنے کے کام 3 ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امت مسلمہ کو 3 کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 1 کہ اس رات قبرستان جا کر مردوں کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، جیسے حضرت عائشہ کی روایت ابھی ذکر ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، لیکن صرف جایا جائے وہاں دعا کی جائے، لیکن جیسے آج کل ایک ماحول بن گیا ہے کہ چراغاں کیا جاتا ہے، میلہ سا ایک سجایا جاتا ہے، تو اس میں وہ عبادت، وہ اللہ پاک سے مغفرت کی طلب، وہ مفقود ہو جاتی ہے اور انسان دیگر تماشوں کا عادی ہو جاتا ہے، اس میں لگ جاتا ہے۔ دوسرا جو کرنے کا کام ہے، اس رات نوافل کا اہتمام ہو، جس کو جتنی توفیق ہو پوری رات ایک نوافل پڑھے، آدھی رات نوافل پڑھے، ایک تہائی رات نوافل پڑھے، اپنے گھر میں پڑھے، خلوت میں پڑھے، کیونکہ نفل عبادت جتنی خلوت میں پڑھی جاتی ہے اتنا زیادہ اثر رکھتی ہے۔ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اجتماعیت اختیار کریں گے اور چراغاں کریں گے اور کاموں میں الجھ جائیں گے تو جو اصل روح ہے، مقصود ہے، وہ ہم سے رہ جائے گا۔ اور تیسرا کرنے کا کام اس دن روزہ رکھنا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت علی سے جو منقول ہے کہ رات کو نوافل پڑھو، عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو یہ 3 کام انشاءاللہ کریں گے، یہ ہماری رات بہت بہتر ہوگی، کیونکہ یہ ایسی رات ہے کہ نہیں پتہ آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا آپ مجھے جو سن رہے ہیں
کیا پتہ اس رات میں ہمارا نام مردوں میں لکھ دیا گیا ہو۔ جیسے روایات میں بہت ساری آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی نکاح اس کا ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں میں اس رات لکھ دیا جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بچے کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا نام مردوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے اور اسے نہیں پتہ ہو۔ موت تو ویسے بھی اچانک آنی ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے سال تک ہم شعبان دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، اس لیے جتنی زیادہ اس میں کمائی کر سکیں، جتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔